ہمیں سمجھنا ہے بسم اللہ، تو بسم اللہ اللہ کے نام سے، اس سے بات سمجھ میں، صرف ہم نے یہ کہا بسم اللہ اللہ کے نام سے، تو بات پوری سمجھ میں نہیں، کیا اللہ کے نام سے، کیا اللہ کے نام سے، تو جو کام ہم کر رہے ہیں اس کام کو بیان کرنا پڑے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ مان لو ہم تفسیر کر رہے ہیں تو ترجمہ کریں گے ہم اس کا، بسم اللہ میں اللہ کے نام سے تفسیر کر رہا ہوں۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں تو لفظ کھانے کو استعمال کرنا پڑے گا، تب جا کر بسم اللہ کے معنی کیا ہوں گے، سمجھ میں آئیں گے۔ تو کھانا کھا رہے ہیں تو میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں، میں اللہ کے نام سے سونا شروع کرتا ہوں، میں اللہ کے نام سے پینا شروع کرتا ہوں۔ تو جو فعل ہم کر رہے ہیں اس فعل کو محذوف یعنی پوشیدہ ماننا پڑے گا، تب جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی سمجھ میں آئیں گے۔ دوسری چیز ہے بسم اللہ کے بات سمجھ میں آ گئی نا، بسم اللہ کے معنی سمجھ میں آ گئے، لفظ با سے بھی ہم نے لفظ با سے متعلق بھی بات ہو گئی ہے، لفظ اسم سے متعلق بھی بات ہو گئی ہے، اور لفظ اللہ سے متعلق بھی بات ہو گئی، اور انشاءاللہ لفظ اللہ کی کرامتیں، لفظ اللہ کے معجزات اور لفظ اللہ کی برکتیں وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ کو بتاتی جائیں گی تفسیر سے متعلق جب بھی لفظ اللہ آئے گا۔ اب الرحمن اور الرحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفتی نام ہیں، یعنی صفت، بھائی ایک صفت سمجھ رہے ہیں نا، صفت کہا جاتا ہے انسان کی ذات کے اندر جو اچھائیاں پائی جاتی ہیں ان اچھائیوں کو صفت کہا جاتا ہے۔ مان لیجئے کہ ایک انسان ہے، وہ اس کی ذات ہے، اس کا نام عبد الرحیم ہے، لیکن وہ حافظ قرآن ہے تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں، حافظ صاحب۔ تو حافظ صاحب ہونا کیا ہے، اس کی صفت ہے۔ اگر وہ عالم ہے تو عالم صاحب، تو عالم صاحب ہونا اس کی کیا ہے، صفت ہے۔ اگر وہ داعی ہے تو داعی ہونا اس کی کیا ہے، صفت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام لفظ اللہ ہے اور اس کے صفاتی نام رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ کی ایک صفت رحم کرنا ہے، اللہ کی صفت رحم کرنا ہے، بخشنا ہے، معاف کرنا ہے، تو یہ اللہ کا صفتی نام ہے۔ تو یہاں پر صفت دو بیان کی جا رہی ہے، رحمان اور رحیم۔ رحمان کے معنی آتے ہیں عامۃ الرحمہ کے، عام الرحمہ کے، اور رحیم کے معنی آتے ہیں تام الرحمہ کے۔ عام الرحمہ یعنی کہ رحمان کہا جاتا ہے کہ جس کی رحمت تمام دنیا کے لوگوں پر اور تمام مخلوقات پر کیا ہو، عام ہو، اسے کہا جاتا ہے رحمان۔ چاہے بندہ نافرمان ہو، چاہے بندہ فرما بردار ہو، چاہے مخلوق ذوی العقول یعنی عقل والی ہو، چاہے غیر ذوی العقول والی ہو، ذی روح یعنی روح والی ہو یا بغیر روح والی ہو، ہر ایک پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، رحمان ہے۔ ہر ایک پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیا ہے، عائد ہے۔ اور رحیم کے معنی آتے ہیں تام الرحمہ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو عام ہے لیکن ایسا بھی نہیں کہ اس کی رحمت ادھوری ہے، بلکہ اس کی رحمت کیا، مکمل اور تام ہے۔ ہر ایک پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی کیا ہے، مکمل ہے، ادھوری نہیں ہے۔ تو یہ رحمان اور رحیم کے معنی ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے لفظ رحمان بھی لفظ اللہ کی طرح ہی ہے، جس طریقے سے لفظ اللہ کے اجزاء اور اعضاء اور پارٹس نہیں ہوتے ہیں، اسی طریقے سے لفظ رحمان کے بھی اجزاء اور اعضاء پارٹس نہیں ہوتے، وہ بھی اکیلا ہے۔ دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ رحمان کا یہ ایک ایسا نام ہے کہ یہ نام کوئی اگر کسی کا نام لفظ رحمان ہے تو اس کو صرف رحمان بولنا جائز نہیں ہے، بلکہ علماء اکرام نے کسی کا نام اگر رحمان ہے تو اس کو رحمان کہنا گناہ لکھا ہے اور ناجائز لکھا ہے، بلکہ اس کے شروع کے اندر لفظ عبد لگایا جائے گا یعنی عبد الرحمن کہا جائے گا، یعنی رحمان کا بندہ۔ تو یہ بسم اللہ سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ اب الرحمن اور الرحیم کی حکمت کیا ہے یہاں پر بیان کرنے کی؟ حکمت یہ کی ہے علماء اکرام نے کہ اللہ رب العزت کو اس دنیا کے بنانے کی ضرورت نہیں تھی، انسانوں کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت ہے، اس کی رحیمیت ہے، اس کی شفقت ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے ہم پر رحم کھا کر حضرت انسان جیسی مخلوق کو پیدا کر دیا ہے۔
دیگر مخلوقات کو بھی پیدا کر دیا۔ اگر ہم کو پیدا نہیں کرتے تو کوئی ہم اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ نہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا رحم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر رحم فرما کر ایک اشرف المخلوقات پیدا فرما دی ہے۔ تو یہ تو بسم اللہ سے متعلق کچھ باتیں ہو گئیں۔ تو یہ بسم اللہ کی تفسیر ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بسم اللہ کے اندر 19 الفاظ ہیں۔ کتنے الفاظ ہیں؟ 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر پورے 19 الفاظ ہیں، اور جہنم کے داروغہ، جہنم کے فرشتے جو لوگوں کو جہنم میں داخل کرنے والے ہیں، جو جہنم کے نگہبان ہیں، وہ ان فرشتوں کی تعداد بھی کتنی ہے؟ 19 ہے۔ ان فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ اور جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر کام کے شروع میں پڑھتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی ان جہنم کے داروغہ سے کیا کر دیں گے؟ حفاظت فرما دیں گے۔ جو شخص اپنے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر لفظ کے بدلے میں ان فرشتوں کے جہنم میں داخل کرنے سے پڑھنے والے بندے کی حفاظت فرما لیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تھی تو ایک دنیا کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی۔ دنیا کے اندر سے جو آسمانوں پر جو بادل تھے وہ بادل مشرق کی طرف چلنے لگے، جو ہوا چل رہی تھی وہ ہوا بالکل ساکت ہو گئی، جو سمندر کے اندر طغیانی تھی وہ طغیانی رک گئی، اور جو شیطان آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبروں کو جانچنے کے لیے گئے تھے تو ان کو رجم کر کے، یعنی کہ ان کو پتھر مار کر، ان کو آگ کا شعلہ مار کر ان کو زمین کے اندر بھیج دی، زمین کے اندر واپس بھگا دیا۔ اور جو انسان ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا تھا وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی اہم اور کوئی عظیم بات کرنا چاہ رہا ہے، کوئی عظیم فرمان نازل کرنا چاہ رہا ہے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو شخص میرا نام لیتا ہے، جو شخص جس چیز کو استعمال کرتے وقت، جو کام کرتے وقت میرا نام لیتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو میں اس کے کام میں برکت عطا فرما دیتا ہوں۔ کتنی اہم چیز ہے۔ تو اب جب ہم جو بھی کام کریں، چاہے کھانا کھائیں تب بھی ہمیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، سوئیں تب بھی ہمیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، جاگیں، یعنی ہر کام میں ہمیں بسم اللہ کے عادی ہو جانا چاہیے۔ تو آج سے ہم انشاءاللہ کام کریں گے، کوئی بھی کام ہمیں کرنا ہو بسم اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے، اور بسم اللہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمام جہان کا مالک میں ہوں، تمام جہان کا خالق میں ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنی ذات کی طرف، اپنے مالک الملوک، اپنے رازق اور اپنے خالق ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو بھی کام کرو تم ہر کام میں اللہ کے نام کو مدد، اللہ کے نام کی مدد کو شامل حال رکھو، اور اللہ کے نام سے برکت حاصل کرو، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر یقین رکھو کہ جو کچھ کرنے دھرنے والی ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اس کے نام کے علاوہ، اس کی ذات کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں، کوئی درخت اس کے حکم کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر پتہ نہیں ہلا سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا یقین دلانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔